یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی کا قصہ ہے جس کو عصا موسیٰ کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کا ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت اور روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ جی ہاں، جب ہم کسی نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ہم اللہ سے قریب ہونے لگتے ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً ان واقعات کو سنتے رہنا چاہیے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے بارے میں آپ سے بیان کر رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عصا کی آج میں آپ کو کہانی سناتی ہوں، پسند آئے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں، اور حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو یکے بعد دیگر بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے کر آئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے اور وادی مقدس میں مقام طوٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجید نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید اس کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ ترجمہ یہ ہے اس کا کہ یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں کام ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ ہے یہ جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، اور آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے اژدھام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم یعنی اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑ رہے تھے کہ خوف و ہراس سے سارا مجمع بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے۔
کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان شروع کر دیا کہ ہم سب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جب ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال دے، تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا، اور وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا۔ کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے اور ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ جو میں نے آپ سے بیان کیا بھی۔ عصا مارنے سے سارے چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر سے آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، اور ملک شام کی حدود سے پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف لے گئے۔ جب بنی اسرائیل نے اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو کر بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح قسم کا حلوہ تھا، اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا، تو اس پتھر میں 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ اس پورے 40 برس تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا، یہ وہ معجزہ تھا۔ اور قرآن مجید نے اس واقعے اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مار، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی چلی گئی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے، اور جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنی لشکروں کے ساتھ بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے
اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے کہ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریائی موجیں آئیں، دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت کا ترجمہ۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا تو موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔